اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج اپریل 1973 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التوبہ کی آیت 52 سے ہوتا ہے، 9/52۔ پچھلے اتوار کو درس کا خاص موضوع تھا سلسلہ کلام، اس سے پہلے درس کے ساتھ ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ میں جنگ کے متعلق اصولی ہدایات دی گئی، پھر ان جماعتوں کا ذکر کیا کہ جو عام حالات میں اس دوران میں کہ جب جماعت کو کسی قسم کی مصیبت یا تکلیف کا سامنا نہ ہو، اس میں تو وہ جماعت کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ جماعت کو کوئی مقابلہ کرنا پڑے، اس میں تکالیف اٹھانی پڑے، تو ایسے مقام پہ وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن منافقت برتتے ہیں، بات صاف نہیں کرتے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، عذر کوئی اور پیش کرتے ہیں۔ دراصل آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں ایک خاص ذہنیت ہے جس کا تذکرہ بار بار آتا ہے، بڑا تفصیلی آتا ہے، اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ ہم نے تو قرآن کے متعلق یہ طے کر رکھا ہے نا کہ اس میں کچھ باتیں یہودیوں کے متعلق ہیں، کچھ عیسائیوں کے متعلق ہیں، کچھ مشرکین مکہ کے سلسلے میں ہیں، کچھ منافقین کے متعلق ہیں۔ تو گویا یہ سب چیزیں اس زمانے میں ہی کوئی لوگ تھے جن کے متعلق یہ باتیں تھیں، ہمارے متعلق اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہم جب قرآن کی ان آیات کو سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً یہ تصور آ جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کے کسی گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، گویا ہمارا تذکرہ یہ نہیں ہے۔ تو قرآن تو تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ماضی کے قصے دہراتا چلا جائے۔ وہ تو اگر ماضی کا کوئی قصہ بھی بیان کرتا ہے تو اس لیے کہ اس سے ہر زمانے کی مخاطب قوم جو ہے وہ اس سے عبرت آموز ہو۔ واقعات تو وہ پرانے ہی خواہ دہرائے، لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ یہاں تو ہر نتیجہ ایک قانون کے تابع نکلتا ہے، قانون اٹل ہوتا ہے۔ واقعات خواہ 5000 سال پہلے ہو، ظہور قرآن کے زمانے میں ہو، آنے والے زمانے میں قیامت تک کے لیے وہ واقعات کبھی بھی ظہور میں آئیں، وہی جو غیر متبدل اور اٹل قوانین ہیں انہی کے تابع ان کے نتائج مرتب ہوں گے۔ اس لیے یہ قیامت تک کے لیے پوری نوع انسان کے لیے یوں یہ ضابطۂ رہنمائی بنتا ہے کہ اس میں جو اصولی ہدایات دی گئی ہیں وہ مستقل اور غیر متبدل ہے، ان کے محسوس پیکر ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، روح ان کے اندر وہی رہتی ہے۔ یہ ہے جس انداز سے قرآن نے تاریخ کو پیش کیا ہے۔ یہ تاریخ کا یہ انداز اس سے پہلے کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک فلسفہ تاریخ ہوتا ہے۔ یوں کہنے کے لیے کہا، عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں ایک فلسفہ تاریخ سامنے آیا، اور عام طور پہ جرمن مفکر ہیگل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کی ابتدا کی۔ ان کی نگاہ اگر قرآن پہ ہوتی تو وہ دیکھتے کہ قرآن نے تاریخ بیان نہیں کی، تاریخ کا فلسفہ بیان کیا ہے، اور اس فلسفے کو السٹریٹ کرنے کے لیے
اس کو واضح کرنے کے لیے تاریخی واقعات بھی اپنے دامن میں اس نے محفوظ رکھے ہیں۔ مقصد اس کا وہی ہے جسے آپ فلسفہ تاریخ کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں فلاں قسم کی ذہنیت پیدا ہو جائے گی، اس کا فطری نتیجہ فلاں قسم کا مرتب ہوگا۔ یہ ہے وہ اٹل چیز جو قرآن بتاتا ہے۔ اسی ضمن میں وہ قرآن کریم کی اولی مخاطب اقوام جو تھی اس دور کی، ان کے تذکروں کو بھی سامنے لاتا ہے۔ مقصد اس سے بھی یہی ہے کہ ہر دور کے انسان یہ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں یہ ذہنیت ہوگی وہاں نتیجہ یہ مرتب ہوگا۔ یہ جو منافقین کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے، اب میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو کس زمرے میں شریک کریں قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے۔ بہرحال وہ جماعت مومنین جن کا وہ ذکر کرتا ہے ان میں تو ہم کبھی آ ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں ہے۔ عام خصوصیات جو وہ بیان کرتا ہے وہ ساری ان منافقین سے ہی ہماری ملتی جلتی ہیں۔ زبان سے ہمارا اقرار ہوتا ہے مسلمان ہونے کا بھی، ان چیزوں پہ ایمان لانے کا بھی، یہ اقرار کبھی ہم دل کی گہرائیوں میں تو محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارے عمل میں اس کا کبھی اظہار ہوتا ہے۔ کوئی ایمان، کوئی عقیدہ کہ جس کا اظہار عمل میں نہیں ہوتا، وہ صرف یہی نہیں کہ مردہ ایمان کے نائب در عمل، وہ مردہ ہوتا ہے، مردہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک متعفن لاش ہوتی ہے کہ جس کے اثرات، انفیکشن کے اثرات جسے آپ کہتے ہیں، دور دور تک جاتے ہیں۔ کھلا ہوا کافر ہزار درجے بہتر ہوتا ہے اس قسم کے نقاب پوش مومن سے جسے منافق کہتا ہے قرآن۔ اس کے متعلق یہ معلوم ہے کہ جو کہتا ہے وہ مین کرتا ہے، دشمن ہے تو کھلا ہوا دشمن ہے، دوستی ہے، کھلی ہوئی دشمنی ہے۔ جو زبان سے کہتا ہے وہ دل کے اندر ہے، آپ سے اختلاف کرتا ہے، اتنی سی بات ہی اس میں صرف ہوتی ہے، باقی اس کی پرسنالٹی کے متعلق آپ کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا مقصد ہے اس کا۔ اس کے برعکس یہ ایک جماعت کا ذکر ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے منافقین کا ذکر ہے، جن کے متعلق کبھی اعتبار یقینی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کہتے کیا ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، کب تک یہ ساتھ دیں گے، کس مقام پہ جا کے ساتھ چھوڑیں گے، اور جب ساتھ چھوڑیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جا کے یہ کہیں کہ صاحب ہم میں یہ کمزوری تھی اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکے، بلکہ وہ ان کے اندر ہزار عیب گنائیں گے کہ صاحب میں نے دیکھا ہے اندر رہ کے اتنا عرصہ ان کے اندر آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ باہر دعوی عجیب قسم کے کرتے ہیں، اندر رہ کے دیکھیے ان کے کیا کیا آپ کو کردار نظر آئیں گے، کیا کیا چلن نظر آئیں گے، اتہامات لگائیں گے، تان دیں گے، الزامات عائد کریں گے، محض اپنے اس ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم ان سے الگ ہو گئے یا ہم نے ایسے وقت میں ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ یہ ایک ذہنیت ہے جسے وہ منافقت کی ذہنیت کہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ قدم قدم پہ یہ چیز نظر آتی ہے۔ اسلام تو بڑی چیز ہے، ہم باہمی معاملات میں ایک دوسرے سے منافقت برتتے ہیں، ہماری دوستیاں منافقت کے اوپر ہیں، اور اس کا وہ جو نتیجہ اس نے بتایا تھا وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، شکستی نتیجہ نہیں، ذلت و خاریج کا نتیجہ وہ بتاتا ہے۔ اسی جماعت کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنگ کے زمانے میں خام خواہ کے عذر پیش کر کے چاہتے تھے کہ ساتھ نہ جائیں، اور پھر یہ بھی ساتھ کوشش تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ ہم تم سے الگ نہیں ہو گئے، تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ پھر دوسروں کو بھی ورغلاتے تھے یہ کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی عذر۔ کہا یہ کہ ہمارے متعلق تو تم جو کچھ کہو گے دو ہی باتیں اس میں سے ہوں گی، جنگ میں ہم جا رہے ہیں، یا تو ہم فاتح و منصور واپس لوٹیں گے یا وہاں جان دے دیں گے۔ ہمارے لیے تو یہ دونوں چیزیں خوشگوار ہیں۔ مومن اور مجاہد جو ہے وہ تو
میدان جنگ میں شہادت کو زیادہ خوشگواری سے قبول کرتا ہے واپس آنے کی نسبت، اور کہا کہ یہ جو تمہارے ذہن میں ہے، جو تم کہتے ہو کہ وہاں جاؤ گے جانیں ضائع ہو جائیں گی، یہ تمہارا نقطۂ نگاہ ہے جسے تم جان کا ضائع ہو جانا کہتے ہو۔ یہ جو مومن ہے اس کے نزدیک جان ضائع نہیں ہوتی، یہ تو اس سے بھی بلند مقام میں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے تو میدان جنگ میں جانا، نتیجہ اس کا کوئی بھی ہو، وہاں جان دے دینی پڑے، فاتح و منصور واپس آنا ہو، دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے تو وجہ خوشگواری ہیں۔ لیکن تمہارے متعلق تم سوچو تو صحیح کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ منافقت کا یہ طرز عمل ہمیشہ کے لیے تو رہ نہیں سکتا، یہ تو باہر آ کر رہے گا۔ اس صورت میں جماعت کا ساتھ چھوڑ رہے ہو تو سکتا ہے کہ باہر سے کوئی خطرہ تمہارے اوپر آ جائے۔ جماعت کے ساتھ غداری کر رہے ہو تو خود جماعت کے ہاتھوں سے بھی تمہیں سزا مل جائے۔ تم تو محفوظ ہی نہیں رہ سکتے کسی جگہ بھی۔ یہ تو اتنے وقت کے لیے ہے جتنے وقت کے لیے تم فریب دے سکو دوسروں کو، اور مستقل طور پہ تو ہمیشہ کے لیے تو سب کو فریب نہیں دیا جا سکتا۔ فریب کھلے گا، جماعت کے اندر سے تمہیں سزا ملے گی، باہر جن لوگوں کے ساتھ یہ معلوم ہوگا کہ وہاں بھی تم دھوکہ کر رہے تھے، ان لوگوں کے ہاتھوں سے بھی تمہیں سزا ملے گی۔ اس لیے انتظار ہی اگر تم نے کرنا ہے تو پھر انتظار کرو۔ ہمارے متعلق تو جو کچھ تم کہتے ہو ہمارے لیے تو باہر نہ خوشگوار ہوگا، اپنے متعلق سوچو کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا۔ کیفیت یہ تھی، میدان جنگ میں جانے کے لیے بلاوا آیا ہے۔ قرآن نے جہاد میں کہا ہے کہ دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس جد و جہد کے اندر مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جان دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مومن دونوں چیزیں دے دیتا ہے، اور اگر کسی کے پاس مال نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے پاس سواری تک بھی نہیں تھی، تو وہ اپنی محنت کو پیش کر دیتے ہیں اور پھر جان کو ہتھیلی پہ، سر کو ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اس خیال سے کہ اگر یہ فاتح و منصور واپس لوٹے تو اس غنیمت میں اور اس فتح کے نتائج میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، جماعت سے الگ بھی نہیں ہونا چاہتے۔ اور یہ چیز کہ انہیں جان بہت زیادہ پیاری ہے، ساتھ جانا بھی نہیں چاہتے، تو اپنی منافقت کو وہ اس پردے میں چھپاتے ہیں کہ صاحب مال کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، اور لیجئے ہم آپ کو عطیہ دیتے ہیں، ہم اس فنڈ میں اپنا حصہ دیتے ہیں، تو جماعت کے ساتھی تو ہم ہو گئے۔ کہا کہ سوال یہ نہیں ہے، یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ فنڈ کریٹ کرنا ہے ہم نے اور دولت جمع کرنی ہے وہ کہیں سے آئے۔ مقصد تو صحیح مومن کو ساتھ رکھنا ہے۔ منافقت کی روح سے جان تو تم نے چھڑا لی، منافقت کا پردہ قائم رکھنے کے لیے چاہتے یہ ہو کہ کچھ پیسے دے کے ثابت کر دو کہ جماعت کے ساتھ ہو۔ ایسے لوگوں کے تو پیسے بھی قبول نہیں کیے جا سکتے۔ منافقت میں دیا ہوا مال بھی قرآن قبول نہیں کرتا۔ کہا کہ ان سے کہو کہ قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، تمہارا پیسہ تو ہم قبول نہیں کریں۔ یہاں سوال یہ ہے نہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے ایک فنڈ اکٹھا کرنا ہے، کہیں سے آ جائے، کسی شکل میں وہ مل جائے۔ اور یہ ہے فرق دور حاضرہ کی سیاست میں اور قرآن کی سیاست میں کہ جو مبنی ہی دل کے خلوص کے اوپر ہوتی ہے۔ یہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ دینے والا جو ہے وہ منافقت برت رہا ہے یا مصالحت برت رہا ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ ان کے پاس سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب پارٹی کے لیے فنڈ ہونا چاہیے، روپیہ آنا چاہیے، 2 روپے کے زور کے اوپر ہم سب کچھ کر لیں گے۔ قرآن میں سوال یہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے آپ کے پاس مال آتا ہے، یہ کس طریقے سے آنے کے متعلق تو وہ ایسا جامع کلمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جامع ڈیفینیشن ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ خلافت کیا ہے، یہ جو ذمہ داری ہے حکمرانی کی یہ کیا ہے، آپ نے کہا کہ میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس چیز کی باز پرس کہ لیا کہاں سے تھا اور دیا کہاں تھا. بڑی عجیب چیز ہے یہ. سمٹ کے بات یہاں آ جاتی ہے. تو یہ جو پہلا سوال ہے نا، لیا کہاں سے تھا، اس کی اہمیت کبھی نگاہوں میں نہیں ہوتی. جسے بہت زیادہ امین، بہت زیادہ دیانتدار کہتے ہیں، وہ ہم دوسرے حصے پہ ہی ہوتے ہیں کہ اس مال کو اس نے خرچ کیسے کیا. ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ واقع دیانتدار ہو. یہ پہلا حصہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر وہ خلافت کی ذمہ داریاں سمجھ لیجئے کہ پوری ہوئی. لیا کہاں سے تھا اور دیا کہاں سے. تو یہ جو چیز ہے کہ دیا کہاں سے تھا، یہ بڑی بنیادی چیز ہے اور اس پر یہ تمام مسلحت کوشیاں قربان ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو دل کے خلوص سے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے اس کا پیسہ بھی لینے کے لیے ہم تیار نہیں. ان کے ساتھ واسطہ ہی کچھ نہیں ہم رکھنا چاہتے. تم چاہتے یہ ہو کہ ان تکالیف سے، ان مصائب سے بچ کے کچھ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر دو، مالی طور پہ چندہ کچھ دے دو، اور اس چندہ دینے کے بعد سمجھ لو کہ ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں. یہ غلط ہے چیز. جو دل سے ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کا چندہ بھی قبول نہیں کیا جائے. قطع ہم اسے قبول نہیں کریں گے. انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو صحیح راستے کو، غالب کو چھوڑ کر کے، جس کے اندر کسی کی نشو و نما ہوتی ہے، دوسرے راستوں کے اوپر چل نکلے ہو. اور جن کی یہ کیفیت ہو وہ خواہ رجسٹر کے اعتبار سے ہمارے ہی ساتھ شامل کیوں نہ ہو، اپنا نام وہ ہماری ہی جماعت کے اندر کیوں نہ وہ لکھاتے چلے جائیں، وہ ہم میں سے نہیں ہوتے. اس لیے ہم ان کا دیا ہوا چندہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں یہ چندہ قبول کرتے، اور وہ اس واسطے کہ انہوں نے یہ جو نظام خداوندی ہے اس پر یہ دل سے یقین نہیں رکھتے. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ہم ان کا مال بھی قبول نہیں کر سکتے. یہاں آگے ایک بات کہی ہے عزیزان من، پہلے بھی آ چکی ہیں یہ چیزیں، لیکن قرآن بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اپنی حالت کو بھی ماپ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے. یہاں سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو نام کے اعتبار سے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، حتیٰ کہ اس صلات میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. صلات یہاں خواہ وہ نماز کہہ لیجئے کہ جو ہنگامی اجتماع ہوتے ہیں مومنین کے مشاورت کے لیے، یا وہ پورا نظام کہہ لیجئے کہ جسے دین کا نظام کہا جاتا ہے. بہرحال کیفیت یہ ہے، کہا یہ کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس حالت میں کہ بڑے ہی سست سے ہوتے ہیں. اور بات قرآن اتنی بڑی عظیم چیز کہتا ہے اور ہمارے ہاں سمٹا کے اس کو رکھ دیا اتنا کہ نماز میں ذرا ڈھیلا ڈھالا سا کھڑا ہونا جو ہے نا، یہ بری بات ہے. ذرا چست طریقے پہ کھڑا ہونا چاہیے. یعنی منافق اگر یوں کھڑا ہو جائے تو منافقت ختم ہو گئی، اور اگر ذرا یوں ہو جائے تو پھر کہا کہ نہیں صاحب منافق. یعنی اتنی سی بات یہ ہے کہ ابدی طور پر قرآن کے اندر یہ چیز دینی تھی کہ نماز میں کھڑے ہوا کرو تو یوں ڈھیلے ڈھالے نہ کھڑے ہوا کرو یا چست کھڑے ہوا کرو. ڈھیلا کھڑا ہونے والا منافق ہوتا ہے، اور اس منافق کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا عطیہ بھی قبول نہیں کیا جاتا، ساتھ نہیں ان کو رکھا جاتا. ان کو جہنم کے در کے اسفل میں کہا گیا ہے قرآن میں. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ یہ مخالفت کرنے والے، نہ ماننے والے بھی جہنم میں ہیں، لیکن وہ جو پسترین درجہ ہے جہنم کا، اس میں منافق کو کہا ہے قرآن میں کہ درکل اسفل من النار. تو اور اس کے لیے نشانی یہ بتائی کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ذرا ڈھیلے ڈھیلے سے کھڑے ہوتے ہیں، چست کھڑے ہو جائیں تو پھر جنت.
یہ ہے وہ چیزیں عزیزان من کہ جو ہمیں اصل بات تک نہیں آنے دیتی. بڑی عظیم چیز اور قرآن کا اعجاز ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور اتنی جامع چیز اس میں بیان کر کے رکھ جاتا ہے. بنیاد یہ سمجھیے دین کی کہ یہاں کوئی چیز محض ذہنی اور نظری نہیں ہے. ذہنی اور نظری کا میں کئی دفعہ بتایا کرتا ہوں، جسے کہتے ہیں نا کہ صاحب اس طرح سے کھڑے ہو جائیے نماز میں تو بھائی اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ثواب ہوتا ہے. بھائی وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ثواب ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے تو صحیح کہ وہ کیسے پتا ہو کہ ثواب ہو گیا ہے اور وہ ثواب نہیں ہوا؟ کوئی جواب نہیں. زیادہ زور دیجیے تو صاحب یہ معاملہ قیامت میں جا کے پتا چلے گا. یعنی یہاں کوئی پیمانہ ہی نہیں جس سے ماپا جا سکے کہ ثواب ہوا ہے یا نہیں ہوا، ملا ہے یا نہیں ملا. یہ ہو سکتا ہے نا کہ اپنے ذہن سے آج سمجھ لیں کہ یہ ثواب ہو گیا ہے اور قیامت میں جا کے پتا چلے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو پھر کیا کیا جائے؟ اور وہاں اس کے بعد تو ایسا وقت ہی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ اچھی بات صاحب آپ کے نہیں دوسرے سال امتحان میں بیٹھ جائیں گے. تو یہاں کوئی پتا چلنا چاہیے نا کہ کچھ ہوا ہے. یہ ہے بنیاد. مذہب میں کسی شے کے متعلق یہاں پتہ نہیں چلتا کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا. آپ کو عقیدتاً ماننا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب کو مطمئن ہوتا ہے کہ اس کے ماپنے کا پیمانہ کوئی نہیں ہوتا. آپ کا مسجد میں جا کے سجدہ دینا، برہمن کا بت کے سامنے سجدہ دینا، آپ اسے برا کہیے وہ آپ کو برا کہتا چلا جائے گا. کوئی پیمانہ ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ وہ غلط کر رہا ہے آپ صحیح کر رہے ہیں؟ آپ اپنے عقیدے کے مطابق صحیح کر رہے ہیں نا. وہ اپنے عقیدے کے مطابق صحیح کر رہا ہے. کوئی خارجی پیمانہ ہونا چاہیے جس سے معلوم ہو کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا کچھ حاصل ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں ثواب. اس کا حاصل ہو رہا ہے کچھ. یہ تو اس صورت میں بنتا ہے ثواب ہی سے تو 100 ہے جسے کپڑا کہتے ہیں. اس نے ایک جگہ کہا ہے کہ ایسے ایسے صورتیں بھی ہے کہ تانا ہی دانا ہوتا ہے، اس سے تو کپڑا نہیں بنتا. کہیں بانا ہی بانا ہوتا ہے، نہیں بنتا اس سے بھی. یہ تو تانا اور بانا دونوں کٹھے ہوں گے ایک خاص صورت میں تو پھر کیفیت پیدا ہوگی جسے آپ ثواب کہتے ہیں. کپڑا تو اس صورت میں بنتا ہے. دونوں چیزیں بھی موجود ہوں آپ کے پاس، تانا بھی ہو بانا بھی ہو، بنا نہ جائے، کپڑا نہیں بنتا. ضروری چیزوں کا مہیا ہونا، ان کو اس خاص طریقے کے اندر آپس میں جوڑنا، اس میں ارتباط پیدا کرنا، اور اس کے بعد محسوس طور پر معلوم ہونا کہ کچھ بن گیا ہے. یوں کپڑے بنانے والے کے لیے تو عزیزان من کہیں ایک تاگا ٹوٹ جاتا ہے نا تو پوچھیے کھڈی بننے والے سے، وہیں کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا ثواب نہیں ہو رہا. وہ گرہ لگا کے پھر آگے چلتا ہے. اور پھر ٹوٹی ہوئی گرے والا بھی جو ثواب ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں آ کے کم دام پہ بکتا ہے. ثواب میں کچھ کمی ہو گئی ہوئی ہے. روز آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک ناز میں پتہ چل جاتا ہے ثواب ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ ہے فرق. یہ تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اعلان چیلنج دیا تھا اس قوم نے کہ باقی ساری دنیا کی قومیں اپنے اپنے راستے کے اوپر چلی جا رہی ہے. قُلْ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ. ہم کوئی نظری باتیں نہیں تم سے کرتے، کوئی مباحثے نہیں کرتے، مناظرے نہیں کرتے. تم اپنے طریقے پہ کھڈی بنتے چلے جاؤ جس طرح سے تم چاہتے ہو، ہم اپنے طریقے پہ بنتے چلے جائیں گے. شام کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا طریقہ صحیح ہے. بات ختم نہیں ہوتا ہے. بحث ہی کون سی ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دھندا نہیں بھائی. کوئی بحث نہیں انہوں نے کی، کوئی مباحثے نہیں ان سے کیے ہیں. اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. بات سیدھی سی ہے صاحب. تم اپنے طریقے میں کام کرو. تم یہی کہتے ہو نا کہ ہمارا طریقہ بڑا صحیح ہے، اس کی آؤٹ ٹرم نہایت عمدہ نکلے گی. ٹھیک ہے، عقیدے کی بات وہاں نہیں کی جا رہی ہے. اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ سوفا جو ہے یہ کیا آتا ہے. یوں پتہ چلے گا، ایسا جسے کہتے ہیں نا، ابھی معلوم ہو جائے گا.
یہ نہیں کہا کہ تم اپنے طریقے پہ وہ بھکتی ایشور کی کرتے چلے جاؤ، ہم اپنے طریقے کے اوپر نماز پڑھے جاتے ہیں تو قیامت میں جا کے معلوم ہو جائے گا. سوف تعلمون، ابھی ابھی پتہ چل جائے گا. اعملوا علی مکانتکم انی عامل. میں بھی بحث نہیں کرتا، میں اپنی جگہ کرتا ہوں کام، تم اپنی جگہ کام کرو، معلوم ہو جائے گا، نتیجہ بتا دے گا کس کا نتیجہ صحیح ہوتا ہے. اب معلوم ہوا آپ کو کہ کیا فرق ہے مذہب میں اور دین میں. یہاں یوں ہی کوئی ذہنی یا اعتقادی چیز نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اصول جو ہیں ان کو تو اپنی جگہ رکھنا ہوتا ہے، اس کی پرکھ ہمیشہ عمل سے ہوتی ہے، کام کرنے سے ہوتی ہے. اس کام کا نتیجہ سوف تعلمون. آپ کو تو جو دعا سکھائی گئی ہے آتنا پھر دنیا حسنتن پہلے ہے اور پھر آخرت حسنتن بعد میں جا کے آتا ہے. یہی یہ نتائج. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ اس زمین کے اوپر مملکت اور حکومت اور اقتدار کا ملنا. یہ جو قرآن نے کہا، اور وہ اس طریقے پہ ملنا ہے کہ وہ تم غالب رہو گے اگر جب تک تم مومن رہو گے. دوسری جگہ ہے کہ کفار کو کبھی ہو نہیں سکے گا کہ تم پہ کامیابی اور فتح مندی حاصل کرے. کیا یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ آیتیں ہیں جن کے متعلق قیامت میں جا کے پتہ چلے گا؟ اس کے برعکس کہا کہ یہ چیز نہیں ہے، اگر اس انداز سے نہیں چلو گے تو ضربت علام الذلۃ والمسکنۃ باؤ بغضب من اللہ اینما سقط. ذلت کی مار، غضب خدا کا، لعنت، جسے محکومی، مسکینی، مغلوبی، محکومی، ہر قسم کی ذلت، رسوائی، یہ ساری کی ساری مسلط ہو جائے گی تم سے. کیا یہاں اس کے متعلق معلوم ہوگا یا وہاں جا کے پتہ چلے گا؟ ان کے تو پیمانے ہی عجیب. پیمانہ یہ ہے کہ جو یہاں سب سے زیادہ ذلیل ہوگا وہاں سب سے زیادہ مقرب ہوگا. کیا بات ہے اللہ میاں کے تقرب کی. جنیاں زیادہ جتیاں پہن گیا، ہر جتی ریبو جوتی کی طریقہ ملے گا. صحیح قانون کے مطابق، صحیح فارمولے کے مطابق ایک کام جب کیا جائے، اس کام کا جو محسوس نتیجہ سامنے آتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں. اور اس کے لیے طریقہ اس نے بتا دی. فارمولہ صحیح ہونا چاہیے، پہلی چیز، بنیاد ہے یہ. کوئی کام اپنا صحیح نتیجہ نکال ہی نہیں سکتا اگر وہ فارمولہ صحیح نہیں ہے جس کے مطابق آپ کر رہے ہیں. یہ جسے آپ فارمولہ کہتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں ایمان. بیسک فارمولہ وہ بڑا صحیح ہونا چاہیے. اس میں اگر ذرا سی غلطی ہے تو پھر آگے جتنا جی چاہے آپ کام کیجئے، اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا. لیکن یہ بات کہ فارمولہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی پرکھ اعمال کے نتیجے سے جا کے ہوگی. تو فارمولہ صحیح ہو، پھر اس کے مطابق جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، میٹیریل کی ضرورت ہے، وہ مہیا ہو. فارمولے کے مطابق ان کو آپس میں جوڑا جائے. ورنہ ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے ان کو الگ الگ رکھ چھوڑیے، قیامت تک کے لیے رکھ چھوڑیے، ایک قطرہ پانی کا نہیں بنتا. وہ تو فارمولہ ہے H2O، یقینی چیز. پھر دونوں گیسوں کا ہونا وہ بھی ضروری. پھر ان دونوں کا اس طریقے سے ملانا. یہ کیجئے، گیسز جو ہیں دو مایا کی شکل میں، پانی کی شکل میں سامنے آ جائیں گے. یہ ہے سوال. وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب اس طرح سے نہیں پانی بنتا. ہم کہتے ہیں بنتا ہے، جھگڑتے رہیے قیامت تک کے لیے. طریقہ کیا ہے؟ ان سے کہا کہ صاحب سیدھی سی بات ہے، یہ لیجئے ٹیوب، یہ ہیں گیسے، میں بھی بناتا ہوں، تم بھی یہ کرو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس کا فارمولہ صحیح ہے، کس کا عمل درست. بات صاف ہے. اور اگر انہیں الگ الگ رکھا ہوا ہے تو کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا. اب آپ کیجئے
آج تو ہم نے یہ بات کی، فارمولا بھی میں نے کہا، لیبارٹری بھی کہا، ہائیڈروجن اور آکسیجن بھی کہیں، فیوز بھی کہیں، یہ ساری چیزیں آج کی اصطلاح میں ہم نے بات کی۔ قرآن ہے، گفتگو کر رہا ہے پہلے ان لوگوں سے کہ جن کی سطح وہی بادیہ نشین، صحرائی، بدو، عام، ذمہ دار، دیہاتی، ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ اعجاز ہے عزیزان من، بات وہ کرے گا کہ جو ان کی سمجھ میں اسی وقت آ جائے، اور وہ اصول وہ بیان کرے گا جو آج بھی اسی طرح سے غیر متبدل۔ ان سے کہا یہ کہ بظاہر تو تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ روپیہ بھی ہمارا ٹھیک ہے، یہ ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں، فارم پہ دستخط بھی کر دیے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اصل شے جو ہے کہ ان کے اندر جس طریقے سے اندر ایک ارتباط کرنا چاہیے، انہیں ملانا چاہیے اور اس کے بعد نتیجہ نکلے۔ منافقت میں یہ بات نہیں نا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زبان اور قلب دو ملے نہیں نا، آپس میں الگ الگ رکھے ہوئے ہیں نا۔ عمل اور ایمان اکٹھے نہیں ہے نا، الگ الگ رکھے ہوئے ہیں نا۔ نیت اس میں سے بچنے کی ہے، بظاہر آگے کہتے ہو کہ پیسے 4 لے لیجئے اور ضمن مومنین میں نام لکھا جائے گا، یہی کچھ ہے نا جو کر رہے ہو۔ کہا کہ بھائی بات اتنی سی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، کچھ ہوتا ہے اس طرح سے۔ یہ جو دھنیا آتا ہے نا، دھننے والا، روئی دھنتا ہے، اس کے پاس ایک تو وہ لکڑی کی کمان ہوتی ہے، ایک اس کے اندر تانت ہوتی ہے، اور پھر اس تانت سے وہ دھنتا ہے نا۔ کچھالا کہا کہ یہ بتاؤ، تانت بھی ہو، کمان بھی ہو، دونوں کو اس نے الگ الگ رکھا ہو، قیامت تک کوئی دھن سکے گا وہ؟ کچھالا اسے کہتے ہیں عزیزان من۔ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ سوچیے عزیزان من، قرآن کا اعجاز ہے یہ۔ کہتے ہیں کہ صاحب اس زمانے کے بدو کس طرح سے سمجھ گئے، اس کے لیے کسی افلاطون کی ضرورت نہیں۔ بات تو اس کی بنیاد کو سمجھ لینے کی ہے، کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ الفاظ اس زمانے میں معنی کیا دیتے تھے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے اور بڑے سست، بس یہ ترجمہ آپ نے کیا، بات ختم ہو گئی آپ کی۔ اب یہ اردو میں ترجمہ ہو، فارسی میں ترجمہ ہو، عربی انگریزی میں ترجمہ ہو، اتنا ہی نہیں، میں نے جو بات کہی تھی عربی کی، یوں چھوڑ کے نہیں میں آگے جاتا۔ خود عربی زبان میں بھی ان الفاظ کی جگہ جو عربی کے دوسرے لفظ رکھے جاتے ہیں وہ بھی نہیں یہ معنی دیتے۔ ویسے تو تفسیریں بڑی ہیں عربی زبان میں ہی، تفسیریں سب سے پہلے بڑی بڑی آئی نا، 100 والیوم کی تفسیریں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تفسیروں کو چھوڑ دیجئے، ایک چھوٹی سی ہے ایک تفسیر، اسے کہیے جلالین اسے کہتے ہیں۔ وہ جلال الدین باپ بیٹا تھے، اس لیے دو کے نام کی وجہ سے جلالین کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا صرف یہی ہے، تفسیر نہیں لکھی۔ یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں نا، ان کے آگے بریکٹ کے اندر عربی زبان کا دوسرا لفظ لکھ دیا اپنے ذہن میں ان کے، یہ کہ ذرا اور آسان لفظ جیسے کہتے ہیں نا، موٹے لفظ کی جگہ ایک آسان لفظ، وہ آسان لفظ اس کی جگہ لکھ دیا ہے انہوں نے۔ آپ اس کے قرآن کا جو لفظ ہے نا، اس کو ہٹا دیجئے اور ان کے جو لکھے ہوئے مرادفات ہیں نا، ان کو اکٹھا کر کے دیکھیے اور دیکھیے کوئی بات بنتی ہے نہیں۔ اس کا کوئی لفظ اپنی جگہ سے اٹھا دیجئے، اس کا مرادف ہی نہیں ملتا۔ اور اس لفظ کو دیکھیے یہ کہ اس زمانے کا وہ بادیہ نشین عرب جو تھا، جو نہ رازی کا فلسفہ جانتا تھا، نہ غزالی کا تصوف جانتا تھا، وہ بات کیسے سمجھ گیا؟ بات تو بڑی آسان تھی سمجھنے کی۔ کہا یہ جا رہا ہے ان سے کہ کہیے کہ بھائی یہی کہتے ہو نا کہ چیزیں ساری ٹھیک ہیں جی، لیکن بتائیے کہ جو اس نظام کے اندر رہتے ہوئے آپس میں ربط ہوتا ہے ہر شے کا، وہ بھی موجود ہے تمہارے ہاں؟ اگر وہ موجود نہیں ہے تو چیزوں کا موجود ہونا نتیجہ نہیں پیدا کرتا۔ کہا دیکھا ہے نا تم نے دنیا کو، اگر اس کی تانت الگ رکھی جائے اور اس کی کمان الگ رکھی جائے، کوئی نتیجہ پیدا ہوتا؟ یہ ہے کچھ۔ اب سوچئے تو صحیح کہ یہ ہماری نمازیں جن کو آپ کہتے ہیں،
ان میں ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہونا یا چست کھڑا ہونا کیا بات اس میں پیدا ہو جائے؟ وہ تو کسالہ کہتا ہے۔ اسی لیے اس نے دوسری جگہ یہ کہا ہے نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے اس کو تو لے لیا اور کسی دوسرے حصے کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد سمجھ یہ لیا کہ کوئی بات نہیں صاحب 10 سوال دیے تھے انہوں نے، ان میں سے 5 میں کر آیا ہوں اور ان کے نمبر میں گن رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہے، وہ 33% بن جاتے ہیں پاس۔ وہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے تمہارے اس حساب سے تو تم یہ کر سکتے ہو کہ 10 میں سے 5 کیے، کوئی 5 کر لیے، نمبر ان کے گن لیے 33%، لیکن سائنٹیفک فارمولے میں قطعاً یہ بات نہیں ہوتی، اس میں پرسنٹیج کا سوال ہی نہیں ہوتا، اس میں یا تو 100% ہونا چاہیے، اگر 99% بھی ہے تو کوئی نتیجہ نہیں۔ فادخلوا فی السلم کافۃ، یہاں تو پورا فارمولہ لے کے آنا ہوگا۔ وہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی تو کہا یہ ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میں سے کچھ حصے کے اوپر ایمان لے آئے، کچھ حصے کو چھوڑ دیا؟ یہ نہیں کہا کہ اس میں سے پھر اتنا سا ہی تمہیں ملے گا جتنے پہ ایمان لائے۔ کہتے ہیں لوگ ساتھ تو سارے قرآن پہ کیڑا عمل کر دیا جنہ ہو سکے کسی گلوکار لیا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے نا؟ ایک پتر جلائے دا جڑا سنیے دا وہ کمان اٹھائے پھرے، وہ باپ جو ہے وہ تانت اٹھائے پھرے، اور تیسرا وہ ڈنڈا لئی پھرے، شام نو آ جاؤ نا گھر تن آگے سے، کیا وہ تیسرا حصہ ان میں مل جائے گا ان کو؟ یا تانت والے کو کمان والے کو آدھا % 50% مارک مل جائیں گے ان کو؟ کیا ہوگا سارا دن یہ پھر پھرا کے جو شام آئیں گے؟ ذلت و رسوائیاں ہوں گی نا۔ اسی لیے کہا کہ وہاں جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردونہم الی اشد العذاب، جو یوں کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ لیتا ہے کچھ چھوڑ دیتا ہے، 50% تو ایک طرف ذلت و رسوائیاں اس دنیا میں بھی اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اور قیامت کا عذاب تو اس سے بھی شدید ہوتا ہے۔ یہ بھی منافقت ہے کہ اتنا جتنے جوگا ہے ساتھ کر دیا اور اتنا یہ کرتا رہ دیا، مقصد کو الگ رکھا، فارم صرف شکل جو ہے اس کو قائم رکھا۔ یہ ہے نا تانت کو اور کمان کو الگ رکھنے والی بات۔ یہ جو چیز ہے وَيَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، آتے ہیں نماز کے اجتماع کے لیے، لیکن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مقصد اور فارم جو اس کی شکل ہے ان کو الگ الگ رکھا ہوا ہو، کچھ نہیں مل سکتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جو قرآن کریم کی دوسری آیت ہے وہ 107 معاون جسے کہتے ہیں، اس میں تو بہت وضاحت، ارائیت الذی یکذب بالدین، آؤ ان نمازیوں کی طرف، تم نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ کبھی ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آئے اور کہا یہ جائے کہ یہ دین کو جھٹلا رہا ہے، کہے گا کہ اگر میرا دین پہ ایمان ہی نہیں ہے تو میں نماز پڑھنے کو کہے کے لیے آؤں گا بھائی؟ لیکن کہنے والا تو خدا ہے، ہم آپ تو نہیں کہہ رہے۔ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، دین کو جھٹلانے والا، نام کے اعتبار سے شکل کے اعتبار سے دیکھو تو مومن، کیفیت یہ ہے کہ جو معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے، جو اپنی روٹی محنت سے کما کے کھانے کے قابل نہیں رہتا کبھی اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور نمازیں پڑھتا ہے اس کے بعد جا کے کہو پھٹکار تیری نماز کی، فوائل تباہی ہے اس نمازی کے لیے۔ کہہ سکتا تھا کہ سرکار نہ دیجیے اس نماز کا مجھے کوئی بدلہ، بے نمازی جتنا تو رہنا دیجیے۔ اس نے کہا بے نمازی سے بدتر حالت تیری ہو گئی، دنیا کی نگاہوں میں بھی اپنے آپ کو تو نے سمجھا کہ یہ دیندار ہے، خود بھی اپنے آپ کو دھوکہ تو نے دے لیا، اس لیے تیری حالت بدتر ہے۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی صلاۃ کے مقصد سے غافل ہیں۔ ہم یراؤون، صرف یہ حصہ جو نماز کا نظر آتا ہے اس کی تو پابندی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،
رزق کے ان چشموں کو تو جو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا جنہیں کہ جس کا جی چاہے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لے، ان کو بند لگا کے اپنی ذات کے لیے مخصوص کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، سب منہ تیرا ہو کچھ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فویل للمصلین الذین، یہ ہے عزیزان من، وہ کیا چیز تھی تباہی کا باعث اس کے، وہ دیکھو تو صحیح، نماز پڑھ رہا ہے، ہم عن صلاتہم ساہون، صلات کے مقصد کو اس میں یراؤن والی بات سے الگ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو محسوس چیز دوسروں کو نظر آ رہی ہے اس کی تو پابندی شدت سے کر رہا، اس شدت سے ہوتی ہے وہاں پڑھنے لیے جائیے نماز، اس کے لیے وہ تیرے پاؤں میں فاصلہ وہ اتنا نہیں رہا، اتنا فاصلہ رکھو جی، ہاں وہ دیکھیے ازار تمہارا جو ہے، سلوار تمہاری جو ہے وہ ٹسنے سے نیچے چلی گئی، ذرا اونچے رکھو، ٹھیک ہو گیا، ہاتھ جو ہے ذرا نیچے تمہارے نہیں ہوئے، اوپر چاپی کے رکھو، اللہ اکبر کرتے وقت یہاں تک تم پہنچے ہو، یہاں تک پہنچنا چاہیے، یہ کچھ کرو، یہ سارا کچھ کیا، الحمدللہ نماز ہو گئی۔ ہم یراؤن، وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں لوگوں کو ان میں تو اس قدر احتیاط و شدت و ساہون، اور جو مقصد تھا اس صلاۃ کا اس مقصد کو اس طرح سے نظر انداز کرنا، فویل للمصلین الذین، تباہی ہے اس قسم کے مسلین کے اوپر کہ نماز کی ظاہرہ شکل کی یوں پابندی، اور مقصد صلاۃ جو تھا، مقصد صلاۃ یہ بتایا گیا ہے کہ رزق کے چشموں کو جو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا اس کے اندر بند لگا دینے والا، یہ تباہی نہیں، اس کے لیے تو اور کیا، یہ ہے عزیزان من صلاۃ کے مقصد اور صلاۃ کی شکل کو الگ الگ رکھنے والا کسالہ، وہ دنیا جس کی تانت اس کی کمان سے الگ رکھے۔ دیکھا عزیزان من کیسے سمجھاتا ہے یہ بات، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، صلاۃ کی یہ کیفیت، اور جو دیتا ہے مرتا مرتا ہوا دیتا ہے، دل کی کشاد سے نہیں، مصیبت پڑی ہوئی جیسے ایک ہوتی، اور اسی لیے کہا کہ جس کا دل خوش نہیں ہے کچھ دینے سے اس کا پیسہ لینا بھی نہ جائے گا تمہارے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا تعلق ہوا ظاہرہ عمل کا انسان کے قلب کی کیفیت سے، یہ ہے ایمان، جسے میں نے بیسک فارمولا کہا ہے، وہ آپ کے دل کی کیفیت ہے۔ یہ فارمل چیزیں جتنی باہر کی ہیں یہ ساری کی ساری آپ اس پیمانے پہ پورا اترتے چلے جائیے، اس کے مطابق کرتے جائیے جو آپ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اگر اس کے ساتھ آپ کے دل کی کیفیت شامل نہیں ہے تو وہ نتائج نہیں پیدا کر سکتے، اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ فریم میں نہ تم رہو نہ یہ فریم میں رہیں، ان سے کہہ دیجئے گا یہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے، الا وہم کارہون، اس لیے کہ دل کی کشاد کے ساتھ یہ کچھ تم نہیں کر رہے۔ سوچئے تو عزیزان من کہ ہم جو یہ قصے کے طور پر پڑھتے ہیں قرآن کی باتوں کو، اور ذہن میں ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی منافق ہوتے تھے، یہ ان کی باتیں ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں عزیزان من یا ہماری باتیں ہیں؟ اور پھر اور کوئی دلیل نہ ہو اگر نہ ہمارے پاس تو اتنی تھوڑی ہے کہ اس کے جو نتائج قرآن نے بتائے ہیں وہ ہم پہ ہی منطبق ہوتے ہیں، ساری دنیا کی ذلت و خواریوں سے، یعنی وہ انتم العالون اس کا کہا ہوا ہے نا مومن کے لیے، آلون سے تو اوپر کوئی ہو ہی نہیں سکتا صاحب، یہ تو سیدھا ہی سپرلیٹو، دنیا کی ہر قوم سے غالب رہو، چھوڑ دیجئے ان کو کہ صاحب ان سے جا پوچھئے جا کے کہ صاحب پھر مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے، تو جواب ہوتا ہے کہ صاحب انہوں نے مذہب کو اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا جی بھئی کیا بات ہے چھوڑ دیا ہے نماز کو، آپ دیتے نہیں صاحب کہ نمازی کتنے رہ گئے ہیں، مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں ان کی، اور آگے چلیں گے تو ٹھیک ہے کلبوں میں جاتے ہیں، ریس میں چلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بات ٹھیک ہے صاحب، بڑی بری باتیں ہیں یہ جتنی بھی آپ نے کہا۔ ہم پوچھتے یہ ہیں کہ بہرحال اس 70 کروڑ کی آبادی میں 2-4 کروڑ تو ایسے نکالو گے نا تم کہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، شراب بھی نہیں پیتے، ریس بھی نہیں کرتے، اتنے تو نکل آئیں گے نا۔
کسی ایک ہی شہر میں کسی ایک ہی جمعے والی نماز میں آپ دیکھ لیجئے، گن کے شہر کی آبادی کی پرسنٹیج نکال لیجئے، اتنے تو دنیا کے اندر ہوں گے جو تمہارے پیمانے کے مطابق اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ گروہ جو ہے اس کے متعلق تو جو قرآن نے کہا تھا انتم الاعلون کہ تم سے غالب کوئی نہیں ہوگا، یہ گروہ تو ہونا چاہیے تھا۔ اسے کیا ہوا پھر کہ جی یہ خدا کے مقرب ہو گئے؟ اچھا جی مقرب ہو گئے، پھر کیا ہوا کہ یہاں ذلیل ترین زندگی بسر کریں گے کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے بنی ہے، آخرت جو ہے وہ مومن کے لیے بنی ہے۔ اور وہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ یاد رکھو یہاں جس کا رزق تنگ ہوتا ہے سمجھ لو کہ ہمارے قانون سے پھر چکا ہوا ہے۔ فَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، اور جو یہاں کا اندھا ہے وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں کا ذلیل اور خدا کا مقرب بن جائے۔ فَإِنَّ لِلْعِزَّةِ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا، کہتا ہے تم عزت کہہ رہے ہو، یہ تو مختص ہوئی ہے خدا اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے۔ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ یہاں جتنا ذلیل ہوگا وہاں اتنا مقرب ہوگا۔ کہاں لے جاؤ گے یہ آیت؟ یہ ہے تانت کو الگ رکھا ہوا، کمان کو الگ رکھا ہوا، یہ ساری آیتیں الگ ہیں۔ یہ ہے وہ چیز عزیزان من کہ انہیں چھوڑ دیجئے کہ جو صلاۃ میں نہیں آتے۔ یہ جو آنے والے ہیں فویل للمصلین کہا ہے نا قرآن نے، بے نمازیوں کی تباہی کو چھوڑ دیجئے۔ یہاں تو کہا ہے نا کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو صلاۃ کے مقصد سے غافل ہیں، صلاۃ کی فارم جو ہے اس کے اوپر تشدد سے پابندی کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے تانت الگ رکھی ہے، کمان الگ رکھی ہے، کچھ نہیں ڈھونڈ سکتے تم اس سے۔ دیتے ہیں سکارے ہوں فلا تو جب کا اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ یہ ٹھیک ہے، جتھا بھی بڑا ہے، دولت بھی بہت کما رکھی ہے، کہا کہ یہ چیزیں تمہیں کسی تعجب میں نہ ڈالیں ان کے انجام کے متعلق۔ فیصلہ صرف انہی چیزوں کے اوپر نہیں ہوا کرتا، فیصلہ کن باتیں اور بھی ہوتی۔ کہا یہ کہ تم دیکھو گے، بڑی عجیب چیز ہے، لیعذبہم بہا، یہ جو ان کے پاس یہ مال و دولت زیادہ ہے نا، یا اس زمانے میں تو جتھا بھی بڑی چیز ہوتی تھی، یا پارٹی کہہ لیجیے، آج بھی تو خواہ اس کا انداز جمہوریتی کا کیوں نہ ہو جائے، اکثریت کی پارٹی جو ہے وہ تو پھر پوچھو ہی نہیں کہ کیا ہوتی ہے۔ یہ ہے نا وہ جس کو اس زمانے میں جتھا کہا گیا تھا، بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں۔ اب بھی بڑے جتھے والا جو ہے وہی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے۔ یہی چیزیں عجیب چیز قرآن نے یہاں ایک لفظ ہے عزیزان من لیعذبہم بہا، یہی چیزیں ان کے لیے تو وجہ عذاب بننے والی ہیں۔ اور یہ بڑی چیز دولت کی فراوانی یا جن چیزوں سے قوت مل جاتی ہے، ہاں وہ نفوس کی کثرت ہو یا دوسری قوت کی چیزیں ہوں، اور یہاں تو قرآن نے بار بار جو کثرت ہے، تعداد ہے، اس کو بھی قرآن لایا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کی بنیادیں صحیح فارمولے کے اوپر، صحیح قانون کے اوپر، صحیح ایمان کے اوپر نہ ہوں تو یہ چیزیں جنہیں حاصل ہو جاتی ہیں، ایک تو وہ احتیاط نہیں برتتا زندگی کے مطابق، غیر محتاط ہو جاتا ہے، اور دوسرے ان چیزوں کی وجہ سے ایک نشہ آتا ہے حکومت کا اس کے ذہن کے اندر جو اسے بدمست کر دیتا ہے۔ کہا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حیرت میں نہ تمہیں ڈال دیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ آخر میں کامیاب ہو جائیں گے، یہی تو ان کی تباہی کا باعث بننے والی ہے۔ تو اصل شے یہ ہے کہ قوت اور دولت یا نفوس کی تعداد جو زیادہ کسی کے پاس ہے، سوال یہ ہے کہ ان کا استعمال وہ کس طرح سے کرتا ہے۔ یہ خودکشی اسی چیز سے کی جاتی ہے جس سے دشمن کو مارا جاتا ہے، خواہ وہ سینچیا ہو، خواہ وہ خنجر ہو، خواہ وہ بندوق ہو۔
اسی چیز سے دشمن کو مارا جاتا ہے جس چیز سے اپنے آپ کو انسان مارتا ہے. جس کے پاس یہ سامان اس قسم کا نہ ہو، دوسرے کا مارنا ایک طرف رہا، اپنے آپ کا مارنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. یہ چیزیں زیادہ جس کے پاس ہوں گی، وہ کہا جب بھی ان کے استعمال کو غلط طریق سے وہ کرے گا، یہی چیزیں اس کے لیے تباہی کا موجب بن جائیں گی. اور یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا یہاں لکھا ہے. اسی دنیا کی زندگی کے اندر تم دیکھو گے کہ ان کو اس کی سزا مل جائے گی. وَتَذْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور پھر کیفیت جو ان کے اپنے ذات کی ہوگی، جو اصل مقصد ہے، جس کی نشو و نما اور پرورش مقصد ہے انسانیت کا، وہ تو ضائع ہی چلی جائے گی ان کے. وہ بھی گئی جسے آپ آخرت کہتے ہیں، جس کو لے کے آگے چلنا ہے. اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، یہاں وہ کہتا ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے ان پہ یہاں عذاب آئے گا فی الحیات الدنیا. تو پہلی چیز تو یہاں کی ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. قسمیں کھا کھا کے آ کے کہیں گے کہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ مصیبت آئی ہوتی ہے یہ فلور آف دی ہاؤس کے اوپر، وہ پارلیمنٹ کے ایوان میں جماعت کے ساتھ ہے، اور شبہ شب کچھ ہوتا ہے، دوسرے دن دیکھتے ہیں ووٹ دوسری طرف مل رہا ہے. اب وہ کہیں پارٹیز ایکٹ پاس ہو رہا ہے، کہیں اور کسی قسم کی ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ دل سے ساتھ نہیں ہے. وہ جو دل سے ساتھ ہے اس کے اوپر پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ وہ ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں. منکم، تم میں سے ہی ہیں، تمہاری جماعت کے افراد ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. تم میں سے نہیں. یہاں پھر ایک لفظ لایا قرآن، یفرقون. اور پھر دیکھیے کہ یہ ان ان پڑھ عربوں کی بلاغت کی کیا کیفیت تھی. یفرقون تو وہی ہے تفرقہ والے، الگ ہوئے ہوئے. حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے، تم میں سے یہ الگ ہیں. اور ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا، جس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوا یفرقون، ان کے معنی ہوتے تھے جو خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بظاہر ساتھ ہو، در حقیقت الگ ہو. یہ ہے جو یفرقون کے لفظ نے منافقت کا بتا دیا. ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے. اسی لیے جرت کر کے الگ نہیں ہوتے نا، کہ دل سے الگ ہیں، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، اور اندر سے یہ ڈرتے ہیں، اس وجہ سے اعلانیہ الگ بھی نہیں ہوتے. انہی کے متعلق کہا کہ سب سے زیادہ تمہارے دشمن یہ لوگ. لو یجدون ملجن او مغارات او مدخلا لولوا علیہ وہم یجمحون. ڈر کی کیفیت یہ ہے، جب تک کوئی دوسری جائے پناہ ملتی نہیں، نظر نہیں آتی، تمہارے ساتھ. اگر ان کو کہیں کوئی جگہ ایسی نظر آ جائے جہاں یہ سمجھ لیں کہ ہم محفوظ ہیں، خواہ وہ کوئی غار ہی کیوں نہ ہو، تو تم دیکھو گے کہ ایسے وہاں بھاگ کے جائیں گے جیسے ایک مویشی رسا توڑا کے بھاگ کے جاتا ہے. یہ اس قسم کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. ساتھیوں کی یہ کیفیت ہوتی. اور اگلا حرف ایک ایک چیز عزیزان ایمان لائے چلا جاتا ہے. خود ساتھ نہیں ہوتے، کہا ان کے اندر ساتھ رکھنے سے بنیادی نقص یہ ہے کہ یہ تمہاری جماعت کے دلوں کے اندر بھی وسوسے پیدا کرتے چلے رہتے. بڑے نیک بنے ہوئے، بڑے ساتھی بنے ہوئے، وہ بیٹھ گئے آپ کے ساتھ کہ صاحب وہ بات تو ایسی ہے، ہمیں کچھ اس کا فائدہ تو کچھ نہیں بات کرنے کا، تو ہمیں کیا اپنی اپنی قبر میں جانا ہر ایک نے، لیکن پھر بھی ایک بات سامنے ہوتی ہے تو کرنی ہی پڑتی ہے. وہ دیکھیے نا یہ جو ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا اس معاملوں سے. اور دیکھنا یہ بات میں نے جو سنی ہے نا کسی سے، اس نے مجھ سے کہا تھا کسی اور سے نہ کرنا، تو میں نے تو آپ سے صرف یہ کہا ہے نا، تو اور آگے نہ بات یہ کرنا. سمجھ لیا ہمیں کیا اس چیز سے. آپ یہاں بیٹھ گئے، وہاں جا بیٹھے، سنا ہے آپ نے کچھ سب کچھ وہ سنا، بات کچھ ایسی تو ہے نہیں سنانے کی، لیکن باہر آپ دیکھیے نا. اور ہمیں اس سے کیا واسطہ. یہ اسے کہتے ہیں لمس. عجیب چیز ہے.
ایک تو الزام ہوتا ہے، الزام لگانے والا دھڑلے سے الزام لگاتا ہے، جھوٹا ہی الزام لگائے، سامنے تو بات کرتا ہے نا. یہ ایک عجیب چیز ہے، وہ لغم ہے، یہ لمز ہے کہ دھڑلے سے سامنے کھڑے ہو کے الزام لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اصل میں اسے کہتے ہیں کہ وہ محفل میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، آپ کا ساتھی ایک طرف تو ہے، اب آپ نے کسی طرح سے کچھ ہوئی ذرا سا ہاں کیا، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا سا یوں آنکھ سے یوں اشارہ کر دیتے ہیں، وہ اتنا صحیح اس کے لیے کافی ہوتا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں چلتا اس چیز کا کہ کیا کر گیا. یہ لمز ہوتی ہے، جانے جانے آنکھ مار جانا. اب دیکھیے یہ لوگ کہاں تک پہنچے ہوئے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سوچئے بہرحال ان کا ایمان ہے ان کے رسول ہونے پر، جماعت کے سربراہ بھی ہیں، مملکت کے سربراہ بھی ہیں، یہ تو سن 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی بات نہیں تو بیٹھے. تو جی یہ ٹھیک ہے، بہت اونچے رسول ہیں، امین ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن دیکھیے نا پھر بھی انسان ہے نا، دیکھیے نا کہ وہ آئی تھی نا فلاں چیز، تو آپ نے جو بانٹا ہے نا، تو دیکھا تم نے کہ وہ جو اپنے قریش تھے نا ان کو کچھ جھکتا ہوا دیا ہے. واقعی سارے مسلمان بھائی ہیں، دینا چاہیے یہاں. جیسے میں نے کہا دیکھیے نا کہ پھر بھی انسان کا پانی مرتا ہے نوان کی طرف قریش تھے نا، ذرا سا دے دیا ان کو، ادھر دور گیا تو ادھر آن کے کہہ دیا کہ وہ ٹھیک ہے جی، ہمیں کیا بہرحال ہمیں تو ملتا ہی ہے، ہم حسد نہیں کرتے، کسی پہ رشک نہیں کرتے ہیں. لیکن دیکھیے نا کہ جماعت میں یہ کیا چیز ہو جاتی ہے سب. یہ عربوں کے ہاں لفظ کا لفظ آپ میں بات بتاتا ہوں کہاں استعمال ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے محض شرارت کے لیے بھی آنکھ مارنا ہوتا ہے، اور بعض کم نگہی تو محبوبیت کا نشان ہو جاتی ہے. ان کے ہاں صرف اس وقت اس لفظ کو استعمال کرتے تھے جب جماعت میں افتراق پیدا کرنے کے لیے آنکھ ماری جائے. بڑی بلاد کی ایک قوم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مال اللہ، افتراق پیدا کرنے کے لیے وسوسہ انگیز ہیں. اور پھر اس میں وہ ذات اقدس و اعظم بعض خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر جن پہ بظاہر ایمان لائے ہوئے ہیں، وہاں ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے متعلق یہ چیزیں، یہ وسوسہ اندیزیاں یہ باتیں، تاکہ جماعت میں افتراق پیدا ہو جائے. کیا آپ سیکھا تھا وہ پیسے مانگنے کے اندر 4 پیسے؟ کیفیت یہ ہے. اور یہ چیز وہ ہے جس کے لیے قرآن کریم نے خاص طور پہ کہا ہوا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، مومنین سے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف یہ انداز کبھی اختیار نہ کرو. کسی کے خلاف کوئی بات کیا نہیں ہے، دھڑلے سے صاف سیدھے سامنے کہو، مدعی بنو، دعویٰ کرو، لیکن جماعت میں یہ کیفیت کبھی پیدا نہ کرو. کرنے والوں سے یہ کہا کہ یاد رکھو کبھی اس قسم کی حرکتیں نہ کرو. سننے والوں کے متعلق کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ چیز تو محض بدگمانی پیدا کرنے کی ہے نا، بدگمانی سے ہمیشہ بچو. دیکھیے جماعت کے اندر کس طرح سے قرآن جماعت کے اندر اجتماعی خوبیاں جتنی بھی ہیں ان کو قائم رکھتا ہے. شرارتی سے یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی کبھی حرکتیں نہ کرو. دوسروں سے کہتا ہے کہ ظن کے اوپر کبھی اعتماد نہ کرو کسی، بلکہ ظن المؤمنین تو خیرہ ہے کہ جب تمہیں یقینی طور پر کسی کے متعلق معلوم نہ ہو، اس کے متعلق ہمیشہ حسن ظن رکھو. چنانچہ آپ دیکھیں گے آگے چل کے سورہ نور میں ہی وہ واقعہ ایک آتا ہے نا، عفت کا واقعہ جسے کہتے ہیں. کسی ایک محترمہ خاتون کے خلاف کوئی الزام لگا تھا، وہ جو بعد میں ہماری شورا بختی نے آ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیچ میں لے آئے. قرآن نے کہیں یا نام نہیں لیا. بہرحال وہ تو بات وہاں چل کے میں کروں گا.
کہ کیا بات تھی، کیا افسانہ بنا، اور پھر حضرت صدیقہ کیسے اس کے اندر آ گئی بات میں. خیر، میں کیا یہ رہا تھا کہ وہ بات پھیلی تھی کسی خاتون کے متعلق، تو قرآن کریم نے یہ کہا ہے جماعت مومنین سے کہ جب پہلی دفعہ کسی نے آ کے کسی سے یہ بات کہی تھی، اس کا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ کہتا کہ ھذا افک عظیم مبین، ھذا بہتان عظیم. مومن کا رد عمل دوسرے مومن کے متعلق یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی، میں اس کے متعلق نیک گمان رکھتا ہوں، یہ بہتان نظر آتا ہے مجھے. تم اگر الزام لگانا چاہتے ہو تو جاؤ عدالت میں جا کے، یا جو بھی اس کے لیے کوارٹرز بنے ہیں وہاں جا کے دعویٰ دائر کرو، وہ تحقیق کریں گے، جرم ثابت ہوگا تو میں پھر کوئی رائے قائم کروں گا. لیکن فرسٹ ری ایکشن جو ہے، قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کے متعلق ہمیشہ نیکی کی طرف جاؤ. ہمارا فرسٹ ری ایکشن برائی کی طرف جاتا ہے. کسی کے کوئی شخص عیب گننا چاہے، آپ دیکھیں گے گھنٹہ بھر تک کان لگا کے سنتا رہے گا، مزہ لے لے کے. ٹھیک ہے جی، دیکھیے نا کیسے مومن بنے پھرتے ہیں، بظاہر ٹھیک ہے جی، بالکل. 4 لفظ کسی کی تعریف میں کیجئے، 5واں سننے کو تیار نہیں ہوتا وہ. ٹھیک ہے جی، ہوگا، ایسے کئی نظر آئے صاحب، ہمیں بعد میں جا کے پتا چلتا ہے کہ کیا نکلا ہے جی. روش یہ ہو گئی منافقانہ. کسی کے متعلق حسن ظن کی طرف رد عمل ہمارا نہیں جاتا، نہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ جب کسی کے متعلق بات سنو، رد عمل پہلا یہ ہو کہ ھذا افک مبین. نہیں، میں اس کے متعلق ویسے ہی یہ بات نہیں کہتا. اور باتیں ماننے کی بات جو ہے اس کے متعلق تو قرآن کا حکم ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس بات کے متعلق تم یقینی طور پہ علم حاصل نہ کر لو، کبھی اس کے پیچھے نہ لگو. یاد رکھو، تمہاری سماعت، بصارت، قلب، سب سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے تحقیق کر لیا تھا، پھر مانی تھی یا باتیں مان لیا تھا. یہ ہے جو وہ مسلمانوں کے معاشرے کی خصوصیات بتاتا ہے. سوچیے عزیزان من، معاشرے میں اگر یہ چیزیں ہوں تو کبھی وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو آج ہماری پیدا ہوئی ہے، کہ کوئی ساتھ چلنے والا ہو. حتیٰ کہ وہ جو شاعر نے کہا ہے اب تو اپنا سایہ بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی کہیں چاقو تو نہیں ہے. کسی ساتھ چلنے والے سے آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں یہاں پاتے، نہ کسی کی عزت دوسرے کے ہاتھوں محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ. کیفیت یہ سارے کے سارے مسلمان جن کی کیفیت یہ بتائیے. بہرحال کہا یہ کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یلمزک کا فی الصدقات، تیرے خلاف بھی وسوسہ اندازیوں سے باز نہیں آتے. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر تم ان کو ڈھیروں دے دیتا پھر ٹھیک تھی تقسیم، اور اگر انہیں ان کے اپنے پیمانے یا مرضی سے کم ملا ہے پھر ہر قسم کی وسوسہ اندازی ہوتا ہی ہے. کسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو وہ ہمیشہ عدل پہ مبنی ہے، جس کے خلاف فیصلہ ہو جائے ناانصافی ہوتی. کیفیت یہ ہے کہ عدل اور ناانصافی کے کوئی خارجی معیار نہیں ہے. معیار یہی ہے کہ انہیں زیادہ دے دیتا تو پھر وہ انصاف کے مطابق ہوتا. انہیں اپنے اندازے سے کم ملا ہے تو یہ باتیں شروع کر دی. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. کہا کہ مومن کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ اعتماد اتنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ اس سے ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہی اتنا ہی ملنا چاہیے. اور یہ جو اس کا رد عمل ہوتا ہے اس کا نتیجہ، یہ قرآن کہتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر کہیں زیادہ اور ملتا ہے. اس کے بعد ایک اجتماعی خوشگواریاں ہیں جو کسی جماعت کی، کسی نظام کی وجہ سے اسی صورت میں ہوتی ہیں کہ اعتماد ہو افراد کو ایک دوسرے کے اوپر، اور پھر سربراہ کی شخصیت کے اوپر تو اتنا بڑا اعتماد ہونا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے کہ یہ ناانصافی نہیں کرتا ہے،
پتا اگر جماعت کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر دیکھو کہ کتنا زیادہ ملتا ہے اس جماعت کو. بہرحال وہ کہتا ہے کہ بڑی عجیب چیز ہے کہ مومن کا تو رد عمل ہر حالت میں یہ ہوتا ہے انا اللہ راغبون، کہ ہم نے تو ہر حالت میں ہمارا قدم جو ہے وہ اس کی طرف اٹھنا ہے، ہم نے تو ناراض ہونا ہی نہیں اس سے. رغبت اس قدم اٹھنے کو کہتے ہیں جو دل کے ارادے سے ہوتی ہے. یہ وہی چیز ہے انا اللہ راغبون جو وہاں آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. شاید آپ کو یاد ہو جب یہ آیتیں آئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اتنا بڑا عظیم انقلابی قدم ہے یہ فکرہ اتنا بڑا انقلابی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ چیز کہیں دل سے نکلے کسی قوم کے تو وہ قوم دنیا میں کبھی شکست نہیں کھاتی. وہ انقلابی فکرہ جو اب ہمارے لیے ہر قسم کی نحوست کا باعث بن گیا. مر گیا فلاں انا للہ و انا الیہ. وہ یار بڑی کوشش کی تھی، مقدمہ ہار گیا انا للہ و انا الیہ. کیوں جتنے بیڑا گھر کھندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فکرہ ہی ایسا ہو گیا ہے. وہاں کہیں سے سنو نہ کہتا ہے انا للہ، وہ کہنا کی ہوا تیرا گھر کی ہو گیا، انا للہ پڑھنا پیا انا للہ و انا الیہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. مقامات ایسے آئیں گے کشمکش حیات کے اندر، مقابلہ ہوگا تمہارا مخالفین کے اندر. وہاں تم دیکھو گے قدم قدم کے اوپر آزمائشیں تم اپنی کرو گے. کہیں جانیں جائیں گی، کہیں مال جائے گا، کہیں گھر لوٹیں گے، کہیں تباہیاں آئیں گی، کہیں ثمرات اجڑیں گے. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ. ان حالات کے اندر جو ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو بشارتیں دے دے اس چیز کی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مصیبت ہے کیا ہے، ہم نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے وقف کر دیا ہے. آتی ہیں مصیبتیں تو آئیں، ہمارا ہر قدم ادھر طرف جائے گا. ان سے ڈر کے ہم اپنا قدم روک نہیں لیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے، کسی اور طرف نہیں جائیں گے. ہر قدم اس کی طرف اٹھتا چلا جائے گا. سمندر اور دریا راستے میں آئیں گے تو تیر کے چلے جائیں گے، آگ کی کھندقیں آئیں گی تو اٹھ کے چلے جائیں گے. انا للہ، ہم نے تو سب کچھ اپنا دے دیا ہوا ہے، اس کے لیے وقت کر دیا ہوا ہے. اس لیے ان مصیبتوں سے ڈر کے ہم منہ موڑ لیں گے. انا علیہ راجعون، لے میرا قدم اٹھا اس کی طرف. اللہ، یہ ہے عزیزان نے کتنی عظیم یہ رد عمل ہے ایک مومن. ہم اس کے ہیں، ہمارا آسرا کیا ہے، ہم اس کے. یہ کہیں کر کے دیکھیے ہم اس کے ہیں. اس کے بعد پھر ان مصیبتوں سے قدم دوسری طرف آپ کا اٹھے گا. ہم اس کے ہیں، اس سے کیا الہ راجعون. بڑا عجیب ہے. اور دیکھو میں گیا اس کی طرف، چلا. یہی روکتے ہو نا راستے میں کہ میں اس کی طرف نہ جاؤں. ہم اس کے ہیں. اور دیکھو الہ راجعون، دیکھتے ہو میرا قدم کدھر کو جاتا ہے، ادھر ہی کو جا رہا ہے. بڑھتا ہے عارضہ کے گناہ یا سزا کے بعد. تو کیفیت یہ ہوتی ہے انا للہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہے ایمان پہلا. کہہ دیں ان سے کہ یہ میرے صلاۃ، یہ میرے طور و طریق زندگی کے، ممات محیا و ممات، میری زندگی میری موت للہ، سب ہم نے اس کے لیے وقف کر دی، سب اس کے لیے وقف کر دی. کیا اعلان ہے یہ کہ جب بھی کوئی اس قسم کی یہ ٹکراؤ کیا ہوتے ہیں، مخالف قوتیں چاہتی ہیں نا کہ ہم اپنے مقصد کی طرف نہ جائیں. یہی ہے نا ٹکراؤ. وہ راستے میں دیوار بن کے حائل ہو جاتی ہیں، سیلاب بن کے آ جاتی ہیں، شعلے بن کے بھڑک اٹھتی ہیں کہ ہم وہاں تک نہ جائیں. یہ ہے چیز. لیکن سوچئے تو صحیح، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو اس کو ڈرائیں جس میں یہ چیزیں اپنی کو سنبھال کے رکھنے والی باتیں ہیں. یہ تو ہے ہی اس کی، ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. وہی شیر پھر آ جائے. عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا ہے. انا للہ، ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا ہے. انا للہ. اور اس کے بعد یہ صورت
وہاں اس تک جانے کے لیے روک رہے ہو، تم بڑے پاگل ہو گئے۔ آؤ دیکھو، لاؤ اور اس سے زیادہ مصیبتیں لاؤ، اور دیکھو الہ راجو، عجیب چیز ہے عزیزان اس میں ایک نعرہ ہے، اور دیکھو ہم چلے اس کی طرف سے، اس لیے کہ ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا۔ یہاں آیا ہوا یہ انا الہ راجعون، یہاں وہی لفظ آئے ہوئے کہ انا الاللہ راغبون، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اور پھر لفظ راغبون ہے، یہاں سے ارادہ ہی نہیں، دل کے ارادوں سے ہم تو اپنے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ اس واسطے یہ جو چیزیں تم آ کے کہہ دیتے ہو کہ صاحب اس کو اتنا ملا، اس کو کم ملا، زیادہ ملا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں سوال ہی نہیں ہے اس کے ملنے کا اور اس کے نہ ملنے۔ لٹا دے دولت کونین، اور میرے لیے بس ایک تبسم عاجز نواز رہنے دو، ہم تو اتنے سے مرنے والے ہیں۔ اس نے اپنا وقت کر دیا اور سب کچھ میں اور میرا سب کچھ اس کے لیے، پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ مجھے کیا ملا اور اس کو کیا ملا اور اس کو کیوں نہیں ملا؟ سوال وہ تو جب آتا ہے تو کہا گیا تھا یہ کچھ کہ جو زائدہ ضرورت ہو وہ لے آؤ، لے آئے۔ پتا ہے کہ وہ جسے صدیق جس مقام پہ کہا تھا ابو بکر کو، کیا کیفیت تھی؟ ایک کمبل اوڑے ہوئے رکھا ہوا تھا اور لے آئے، پوچھا کہ ابو بکر کیا رکھا اپنے لیے؟ لگے یہ کمبل رکھا اپنے لیے، باقی سب کچھ۔ کہا گھر والوں کے لیے کیا چیز ہے؟ کہنے لگے گھر والے بھی اللہ کے ہیں، ابو بکر بھی اللہ کے ہیں، وہ تو یوں لاتے ہیں، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا ہے؟ ان اللہ راغبون۔ اب آگے اس نے یہ بتایا کہ یہ جن چیزوں کے کچھ کم ملنے سے اس قدر یہ دنایت پہ اتر آئے ہیں، کم وقت کے یہ رسول جیسی ذات کے خلاف بھی جرت یہ نہیں ہے کہ اعلانیہ کہے کہ یہ کیا ہوا ہے، وسوسے اندازیاں کر رہے ہیں، چشمک زنیاں کر رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے جسے صدقات کہتے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ اس میں تو رسول کی اپنی ذات کے لیے یا ان میں سے کسی کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ وقت ہو گیا ہے، سورہ توبہ کی آیت 59 تک ہم آئے ہیں، یہ 60 آیت ہے، یہ میں اگلی دفعہ عرض کروں گا، اور پھر یہ عرض کروں گا یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور ہے نا کہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یہ کس قدر غلط ہے۔ یہ جو چیز قرآن میں قرآن میں تو یہ چیز، وہاں تو صدقات، یہی معلوم نہیں ان کو کہ صدقات میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہوتا ہے، اور کیا کیا چیز میں عرض کروں کہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہوئی ہے۔ کروڑوں روپے جتنے جی چاہے جمع کر دیجئے، سال کے بعد اس میں سے 2.5% نکال کے فقیروں کی جھولی میں ڈال دیجئے، صاحب دادا صاحب کے دروازہ بنا دیجئے، باقی صاحب مالک تو یہ بالکل پاک و صاف۔ کتنے بڑے فریب ہیں جو دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں عرض کروں گا اگلی دفعہ کہ یہ جو آیت جلیلہ آئی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ آیت، اس کو میں آئندہ بار لوں گا۔ آج ہم سورہ توبہ کی 59 آیت تک پہنچے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم